بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان مراکز علم میں سے ایک یہ کلاس جو ہمارے گھر میں ہر جمعہ کی رات کو اس وقت آن لائن بھی اور فزیکلی بھی حاضرین اور ناظرین کے ساتھ سجتی اور لگتی ہے، اور الحمدللہ اس وقت تک ہم پچھلے 17 لیکچرز کو مکمل کر چکے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم 18ویں لیکچر یعنی 18ویں کلاس میں ہم موجود ہے، جس میں ہم لیکچر نمبر 18 پڑھیں گے۔ اور آج کے ہمارے لیکچر میں جو 3 ٹاپک شامل ہیں ان میں پہلا ہے ترجمہ و تفسیر قرآن، دوسرا ہے آداب زندگی، اور تیسرا ہے افکار۔ ہم ترجمہ و تفسیر میں جو ٹاپک پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ہم جو آداب زندگی ہے اس میں ہم حسن اخلاق کی فضیلت، اس پر ہم پڑھیں گے، اور افکار میں ہم آج تحریک منہاج القرآن کے قیام کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ بڑی خوبصورت کلاس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 24 لیکچر ہیں اس کے مکمل، 18 لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں، اور پیچھے صرف 6 کلاسز اس کے بعد باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس مراکز علم کی کلاس کی ایک اختتامی تقریب بھی منعقد کریں گے، جس میں نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اساتذہ کرام وہ تشریف لائیں گے۔ اور یہاں پر میں ناظرین کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہی وہ نظامت ہے جس نے یہ نصاب تیار کیا، اور الحمدللہ کل سے آنورڈ اسی نظامت کے تحت بڑا ہی خوبصورت ایک ڈپلومے کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ کی ولادت سے لے کر وصال مبارک تک 63 سالہ زندگی پر مبنی اہم ایونٹس پر محیط ایک بڑا خوبصورت کورس کروایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ابھی تک بھی رجسٹریشن جاری ہے، اور الحمدللہ کل اس کی پہلی کلاس کا آغاز ہونے والا ہے۔ آئیے ہم بلا تاخیر کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور 18 لیکچر میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جی ترجمہ و تفسیر قرآن، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں مومنین پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات جن کا تذکرہ سورہ الحجرات کی مختلف آیات میں کیا گیا ہے۔ ان میں ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ
يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ سب نے ان آیات کی تلاوت کی۔ اب ہم ان کا ترجمہ اور پھر ان آیات میں سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ان کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات قرآنی میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہو، جتاتے ہو اللہ کو کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تم جتاتے ہو؟ تو یاد رکھو واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، تو اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر کوئی احسان نہ جتلاؤ۔ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ ان کنتم صادقین، بشرط یہ کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ یعنی آپ دیکھیے پہلی آیت میں بھی یہ بتایا کہ بھائی تم اگر تمہیں دین کی نعمت مل گئی ہے، دین کا تمہارے اوپر احسان ہو گیا ہے اور تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تو اس پر جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی آیت میں بھی یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں دین کی نعمت عطا کر دی، اسلام کی نعمت عطا کر دی۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا اے میرے محبوب یہ سارے لوگ آ کے آپ کو جتاتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں دین کی بڑی نعمت ملی ہے، ہم نے دین کے لیے بڑا مال خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، تو یہ آپ پر، تو اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ تمہارا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، حقیقت میں یہ احسان اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں دین کی نعمت عطا کر دی ہے۔ پھر اگر ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب بیٹے یاد رکھ لیں یہ جتنی بھی یہ آیات ہیں، ان آیات کے اندر جو ایک چیز واضح طور پر سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین پر اللہ کا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ احسان ہے کیا بھلا؟ دین اسلام۔ دین اسلام، اچھا دین اسلام اللہ کا احسان ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ دین اسلام جو اللہ کا احسان ہے یہ اس معاملے میں انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ احسان جتلاتے پھریں، بلکہ یہ اللہ نے حقیقت میں مسلمانوں پر احسان کیا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت، دین کی نعمت، اسلام کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ ہم اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کسی ہندوؤں کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی یہودیوں کے ہاں پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی اور سکھ ہوتے
ہوتے ہم بندے ماترم ہرے رام کرشنا ہم وہ کر رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، نہ صرف اسلام کی نعمت عطا کی بلکہ اس کے ساتھ پھر ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی بنایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل کر کے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا مزید احسان فرما دیا۔ یاد رکھ لیں اسلام تو پچھلی امتوں کو بھی ملا، لیکن ہم مسلمانوں کو اسلام بھی ملا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ملی، تو ہمارے اوپر دوہرا احسان ہوا۔ لہذا ہر وقت ہمیں اس احسان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا چاہیے کہ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ جی 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 ان کے دین کا نام بھی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جی ناظرین میں یہاں آپ کو بھی ذکر کر دوں کہ سوال یہ ہوا ہے آڈینس سے، حاضرین سے، کہ جو پچھلے ادیان تھے کیا ان کے دین کا نام بھی اسلام تھا؟ تو جی بالکل، جو پچھلے ادیان تھے ان کا نام بھی اسلام ہی تھا، بس یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں اس کو مختلف یہودیت تھا تو یہودیت اٹ سیلف اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے، اگر کرسچینٹی تھا، عیسائیت تھا تو عیسائیت اسلام ہی تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن وہ انٹروڈکشن کے لیے اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھے، ٹھیک ہے، کرسچنز کہتے تھے، جیوز کہتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی وہ ملت ابراہیمی کہلاتی تھی یا دین حنیف کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی آگے مزید برانچز ہیں، شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اٹ سیلف یہ سارا دین ایک ہی اور وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ہیں مسلمان لیکن ہم امت محمدی کہلاتے ہیں، ہم امت محمدی کہلاتے ہیں، تو اسے ہے دین اسلامی، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے مختلف انٹروڈکٹری نیم تھے۔ اچھا یہاں پر یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا، یہ ہم نے قرآن مجید کی آیات سے پڑھ لیا، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے آداب زندگی۔ اچھا آداب زندگی میں ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے حسن اخلاق، اور ہمارا یہ جو مراکز علم کا نصاب ہے اس میں کثرت کے ساتھ زور حسن اخلاق پر دیا گیا ہے، اور وہ جو احادیث یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک ہے، آداب زندگی ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اب یہ والی حدیث پاک پہلے بھی 3-4 مرتبہ اسی نصاب میں اس لیے گزری ہے تاکہ ہمیں بار بار اس بات پر زور دیا جائے اور سمجھایا جائے کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ خیال آپ نے اپنے اخلاق کا رکھنا ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر یہ بار بار حدیث پاک ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تمام انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ذکر بیویوں کا ہوا ہے، اچھا یہاں دیکھیے اس کے بعد یعنی اسلام نے ایک کا کوئی ذکر نہیں کیا، خیر یہ میں صرف آن لائن کہہ سکتا ہوں، بعد میں نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ جی اچھے اخلاق کا مالک بندہ وہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہوتا ہے جتنا سارا دن روزہ رکھنے والا اور رات کو ساری رات قیام کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی جتنا ثواب اللہ اسے دیتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کا جو پیکر ہوتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حرم علی النار کل حین سہل قریب من الناس۔ بڑی خوبصورت پیاری حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ سے دور کر دیا ہے۔ کون سا بندہ؟ نمبر 1 حین جو نرم خو ہے، پھر کہا سہل قریب من الناس اور خوش اخلاق ہے، اچھا خوش اخلاق ہے، اور اگلا پوائنٹ اور نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے، جو
نیک لوگوں کے قریب رہتا ہے، ایسا بندہ، 3 طرح کے بندے ہیں جن کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ یہ آپ سے شارٹ کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ نمبر 1 نرم خو، جس کے لہجے میں سختی نہیں، نرمی سے بات کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 خوش اخلاق، اور تیسرا کیا فرمایا؟ جو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یعنی تنہائی پسند نہیں ہے، لوگوں میں گھل مل کے رہنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ کیا ہے؟ اس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ اگلا پوائنٹ اسی حسن اخلاق کے ٹاپک میں جو شامل ہے وہ ہے جی نرم گوئی۔ اچھا، یہ بھی آداب زندگی میں سے بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، نرم گوئی یعنی نرم لہجے میں بات کرنا۔ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو ہر معاملے میں نرمی برتتا ہے، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ پوچھ لے، نو کرتا ہی نہیں، اس بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، چاہے دنیا والے نہ کریں۔ پھر بیٹے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ بے شک اللہ نرمی سے سلوک کرنے والا ہے، اللہ خود بڑا نرم ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں سارا کانسیپٹ بھی، سارا زور اللہ کے جبار اور قہار ہونے پر ہے کہ اللہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مطلب انتقام لینے والا ہے۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نرم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نرمی کے ساتھ معاملہ فرمانے والا ہے، اور ہر معاملے میں یحب الرفق فی الامر کلہ، اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے ان اللہ رفیق ویحب الرفق، بے شک اللہ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے، وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ۔ اچھا، یہ حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، ٹھیک ہے، یعنی نرمی کا معاملہ کرنے والے کو اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آخری حدیث پاک جو امام مسلم اور ابو داؤد لے کر آئے اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اور واقعتاً یعنی آپ دیکھیے، یہ ان احادیث کو صرف آخرت کے پیرائے میں نہ دیکھیں، دنیاوی معاملے میں بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس بندے کا لہجہ نرم ہے ہر کوئی اس سے پیار کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں نہ رہتا ہوں، یہ بھی ہے، پاکستان میں تو جو جتنا بدتمیز ہے اس سے اتنی تمیز سے بات کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ پاکستانی معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں جو جتنا بدماش ہے، خنڈا ہے، ظالم ہے، اتنا اس کا پروٹوکول، اتنی اس کی اہمیت۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں ایک خاتون ہے، اس کا ہسبینڈ بڑا جبرون ہے، ہر لمحے بدتمیزی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، اس کی بیگم سہمی سہمی رہے گی۔ اچھا، والدین اور اولاد کا معاملہ دیکھ لیں، جہاں پر والدین سختی کرتے ہیں اور اولاد وہاں پر بڑی سہم کے رہے گی، لیکن جہاں والدین جھک جائیں، نرمی کریں، وہاں اولاد کا رزلٹ اور وہ جو ریاکشن ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق میں، اسی طرح باس اور اس کے ملازموں کے معاملے میں ہے، جن کا باس بدتمیز ہے ان کے سارے لوگ بڑے ایکٹیولی کام کریں گے، اور جو نرمی سے معاملہ کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں پاگل ہے، انہوں کھا جاؤ، یعنی باس بیچارہ صفائیاں دیتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں تو یہ معاملہ الٹ ہے، لیکن جیسا میں نے جو مہذب معاشروں میں، جو انسانی معاشرے، ہمارا معاشرہ تو انسانی معاشرہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آقا علیہ السلام، آپ دیکھیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا، اور جو جتنا نرم ہے اتنا ہی خیر اور اچھائی اور ہر طرح کی سہولت اس بندے کے لیے ہوگی۔ صاف ظاہر ہے جو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا لوگ بدلے میں اس سے اچھے اخلاق میں، لیکن ہمارے معاشرے میں اپوزٹ ہے، یہاں پر آپ اچھا معاملہ کریں، بدلے میں آپ کو اتنا ہی بے وقوف سمجھا جائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کو نکھٹو سمجھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں ناظرین اور حاضرین،
آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ معاملہ کریں, اگلا بندہ اس کو جس طریقے سے بھی لے. یہ بات طے ہے کہ یہ بھی اسی معاشرے میں دیکھنے کو ملا ہے کہ اگر آپ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں, نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو وہ جیسے پتھر کے اوپر بھی مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں بھی کہتے ہیں سوراخ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک بدتمیز انسان کے ساتھ بھی نرمی کا, محبت کا رویہ رکھتے ہیں تو بالآخر وہ بھی محبوب قدموں میں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی پھر آپ کے قدموں میں جھک جاتا ہے, وہ بھی پھر آپ کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے اور آپ کا جو وہ اپنائیت کا اور اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ باس کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا جس کو ہم نے پڑھا, آداب زندگی. آئیے بچے آ جائیں, درود پاک پڑھیں, اس کے بعد پھر ہم تیسرا پوائنٹ شروع کرتے ہیں. شاباش, آ جائیے. یہ بچے ہیں جو ہماری کلاس میں ہوتے ہیں جی, اور باقی بڑے بھی ہماری کلاس میں موجود ہوتے ہیں ڈھیر سارے الحمدللہ, اور ناظرین بھی ہوتے ہیں جی. درود پاک پڑھیے بیٹا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے فرود درود اج سرکار آگے, سارے فرود درود اج سرکار آگے. دنیا دے دو جہانا دے مختار آگے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت اچھا, بہت اچھا درود پاک پڑھا ان بچوں نے, اور ماشاءاللہ یہ آج ہماری 18ویں کلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. معزز حاضرین اور معزز ناظرین, اب چونکہ 18واں لیکچر ہے تو اب جا کے تحریک کا تعارف اس نصاب میں شامل ہوا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے, آپ اس کو تھوڑا اس طرف کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک کا تعارف ہم نے 18ویں لیکچر میں جا کے کروانا ہے. اس سے پہلے ہم نے جہاں پر بھی مرکز علم کھلے گا تو شروع میں ہم نے تحریک کا تعارف پہلے ہی دن کروانا نہیں شروع کر دینا, تاکہ جو نئے لوگ مرکز علم میں آئیں تو وہ کہیں شروع میں ہی ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. لہذا یہاں پر اب آ کے تحریک کا تعارف شامل کیا گیا ہے. آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں تحریک منہاج القرآن کے قیام کا مقصد کیا ہے. تو یہاں تفصیل کے ساتھ چیزوں کو لکھا گیا ہے. میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں اور ہم اس کو تیزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے دیکھیے, وہ کہتے ہیں جی سوال یہ تھا کہ تحریک منہاج القرآن کے قیام کا مقصد کیا ہے. تو اس کے جواب میں بتایا کہ عالم اسلام میں اس وقت مختلف سطحوں پر مختلف جماعتیں, تنظیمیں اور دینی ادارے فروغ و خدمت دین کے مقصد کے لیے سرگرم عمل ہیں, جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے نقطۂ نظر
سے اپنے مطابق دین متین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس دوران کوئی نئی تنظیم یا تحریک جداگانہ تشخص کے ساتھ احیاء و غلبہ دین کا عزم لے کر اٹھے تو لامحالہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کہ جب کہ پہلے ہی مختلف سطحوں پر دعوت و تبلیغ دین کی کئی تحریکیں موجود ہیں اور کام ہو رہا ہے، تو ایسے ماحول میں ایک نئی تنظیم یا ایک نئی تحریک کو قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی شخص صدق و اخلاص کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہے تو کیا امر مانے ہے کہ وہ اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں پہلے سے موجود کسی جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہو کر بروئے کار نہیں لاتا، بلکہ ایک الگ تنظیم قائم کر کے امت کے اتحاد میں رخنہ اندازی کا موجب بن رہا ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آلریڈی بے شمار تحریکیں موجود ہیں، تو ایسے ماحول میں ایک نئی تحریک بنانے کی ضرورت کیا مطلب آ گئی؟ پہلے بھی تو تحریکیں موجود ہیں، تو جو بندہ نئی تحریک بنا کے اپنی توانائیوں کو نئی تحریک پر صرف کرتا ہے، وہ کیوں نہیں پہلے سے موجود تحریکوں پر اپنی توانائیوں کو صرف کرتا؟ تو ایسا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سوال ظاہراً درست اور وزنی معلوم ہوتا ہے، اور صاحبان عقل و دانش کو یہ سوچ مبنی برحق بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن دینی زندگی میں تمام تر جد و جہد پر ایک گہری نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت مخفی نہیں رہتی کہ تمام تر صدق و اخلاص اور نیک نیتی کے باوجود کسی بھی جماعت، طبقے یا تنظیم کی جد و جہد کو احوال زمانہ بدلنے کے لیے عملی نتائج کے اعتبار سے مؤثر اور بھرپور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی کئی توجیہات پیش کی جا سکتی ہیں۔ یعنی سمپل از دیٹ کہ ہم نے پہلے پیراگراف میں یہ بات پڑھی ہے کہ بے شمار تحریکیں آلریڈی موجود تھیں، ان میں تحریک منہاج القرآن کو قائم کیوں کیا گیا؟ اگر آپ نے نئی تحریک قائم کر کے اپنی توانائیاں نئی تحریک میں لگانی تھیں تو آپ پہلے سے موجود تحریکوں میں ہی لگا لیتے۔ اگر آپ کے اندر دین کا اتنا ہی جذبہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جو زمانوں کے تقاضے ہوتے ہیں، ان زمانوں کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریکوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں، تحریکوں کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن ایک ایسی تحریک ہے جس کا اپنا ایک منفرد نظریہ ہے جو زمانے کے جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ملک کو ملت اور پلس دین متین کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ پر تحریک منہاج القرآن کو شروع کیا گیا؟ تو پہلی وجہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے جی، اور وہ ہے جی مقصدیت کا فقدان، کہ یعنی پہلے جتنی بھی تحریکیں پاکستان کے اندر موجود تھیں ان کا کوئی واضح مقصد وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی فلاں تحریک قائم تو کی گئی، تو کیوں قائم کی گئی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اور ان میں اب جب تحریک منہاج القرآن کا ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں باقی تحریکوں کے ساتھ، تو تحریک منہاج القرآن کا ایک واضح مقصد ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، جب بھی کسی جماعت یا تنظیم سے اس کے نصب العین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو بالعموم یہی گول مول سا جواب ملتا ہے کہ ہمارا مقصد دین حق کی سربلندی اور اس کا فروغ ہے۔ بھئی رہنے دیں۔ یہ جواب ایک عام ذہنی سطح رکھنے والے انسان کو تو شاید مطمئن کر سکے، لیکن ایک ایسا انسان جو ہر بات کا حتمی اور دو ٹوک جواب دیتا ہے، اس جواب پر ہرگز مطمئن نہیں ہوتا۔ یعنی کہتا ہے ہر تحریک یہ تو کہتی ہے کہ ہم دین اسلام کے فروغ پر کام کریں، بھئی کیسے، کس چیز کا فروغ، کون سے نظریات کا فروغ؟ ان چیزوں کا جواب ڈیٹیل میں ان تحریک والے لوگوں کے پاس خود ہی موجود نہیں ہوتا۔ جب کہ تحریک منہاج القرآن جب قائم کی گئی تو اس کے کارکن، اس کے قائدین، اس کے تمام لوگوں کو اس کے تمام تر مقاصد کا واضح طور پر پتہ ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں دوسری وجہ تحریک منہاج القرآن کو قائم کرنے کی، وہ یہ ہے محدود دائرہ کار۔ یعنی باقی جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کا جو وے آف ورکنگ ہے وہ بڑا محدود ہے۔ مثلا کوئی صرف سنتوں پر زور دیتا ہے، کوئی صرف فضائل اور عبادات پر زور دیتا ہے، کوئی صرف فلاح پر زور دیتا ہے، کوئی صرف ایجوکیشن پر زور دیتا ہے۔ لیکن تحریک منہاج القرآن ایک ایسی تحریک ہے جو دین کے کسی ایک سیکٹر کو لے کر نہیں چل رہی، بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہاں پر میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ مزید کلیئرٹی ہو جائے۔ کہتے ہیں خدمت دین کے نام پر جس قدر
जमातें और इदारे सरगर्म अमल हैं, उनकी जद्दोजहद और सरगर्मियों का दायरा कार महदूद है। बाज़ जमातें मसलकी और फ़िरका वाराना बुनियादों पर काम कर रही हैं, बाज़ इलाकाई और जुगराफियाई बुनियादों पर काम कर रही हैं, बाज़ सियासी और समाजी बुनियादों पर, बाज़ मसलकी बुनियादों पर काम कर रही हैं, और बाज़ जो है वो महज फलाही काम कर रही हैं। खैर, वो ये कहते हैं कि इसी तरह इलाकाई बुनियादों पर काम करने वाली तंजीमें दीन का नाम लेने के बावजूद इलाकाई मफादात के खौल से बाहर निकलने पर के लिए तैयार नहीं है, जबकि सियासी और समाजी सतह पर दीनी खिदमत की अलंबरदार जमातों की जद्दोजहद मां सियासी मफादात के हुसूल और मखसूस मसलकी तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के गिर्द घूमती हैं। मज़कूरा बुनियादों पर काम करने वाली जमातों और तंजीमों से कभी भी एक हमागीर दीनी और मिली तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपने दायरा कार के अंदर ही बंद है। अगर कोई बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीक है तो वो सिर्फ़ बरेलवियत को तो फ़रोग़ दे रही है, वो दीन इस्लाम को फ़रोग़ नहीं दे रही। अगर कोई अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ तो वो सिर्फ़ अपने मसलक को, देवबंद है तो अपने मसलक को, तो अगर कोई अहले तशय्यो में है तो वो सिर्फ़ उसी दायरा कार के अंदर महदूद हैं। एक कौमी सतह पर, उम्मत की सतह पर सबको इकट्ठे लेकर चलना और दीन की खिदमत करना, ऐसी तहरीक मौजूद नज़र नहीं आती। कहते हैं मसलक की बुनियादों पर होने वाली जद्दोजहद का एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये भी है कि ऐसी जमातें हमा वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार नज़र आती हैं। वो जमातें एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती। एक अहले सुन्नत में कई कई तहरीकें होती हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती हुई हमें नज़र आती हैं, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं। अच्छा, आज मैंने जुमा के मौका पर एक बात करते करते ख़िताब के दौरान एक बात ज़हन में आई, और वो बात बड़ी ज़बरदस्त लगेगी आपको, कि जैसे अभी इन दिनों में मतलब ख़िताबात पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, पंजाब में स्पेशली हुए, तो महफ़िल में देखा, और वैसे भी सोशल मीडिया पर स्पेशली यूट्यूब पर जब हम उलमाए किराम के ख़िताबात को देखते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए, बात आज जुमा के मौका पर हो रही थी कि मोहब्बत रसूल का अगर कोई शख्स दावा करता है तो मोहब्बत रसूल का पता कैसे चलेगा कि फ़लाँ शख्स रसूल पाक से मोहब्बत करता है। तो उसकी पहली अलामत यह है कि वो रसूल पाक का अदब करता है। अगर किसी बंदे में अदब रिसालत नहीं है तो वो कभी भी मोहब्बत का दावेदार नहीं हो सकता। अच्छा, अब अदब में एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, वो ये किया था कि ये जो महफ़िलें नात होती हैं ये सजती हुजूर के नाम पर हैं। हुजूर के नाम पर सजने वाली महफ़िल में अगर ख़िताब करने वाला मौलवी आका की तो बात ना करे और दूसरे मसलक या दूसरे नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी के ख़िलाफ़ अपनी तकरीर हो जाए, तो ये भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का बेअदबी है, यह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब नहीं है। साफ ज़ाहिर है भाई, आप मतलब आए रसूल पाक की बात करने और वहाँ पर आपने जनाब, इसी तरह नात खानी होती है, नात खानी। अच्छा, नात खानी में आप देखें कि महफ़िल नात, और जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम का नाम आना होता है वहाँ पर मुर्शिद साहब का नाम ठोक देते हैं, पीर साहब का नाम ठोक देते हैं। ये भी रसूल पाक की नात की बेअदबी है कि शेर तो आका अलैहिस्सलाम का था और वहाँ पर आपने अपने मुर्शिद का नाम लगा दी। ठीक है जी, तो ये आका अलैहिस्सलाम, तो ये बेअदबी। अच्छा, अब बात यहाँ से ये चली थी कि मसलक की तंजीमें और तहरीकें बनती हैं, वो एक दूसरे की मुखालफत, लेकिन तहरीक मिनहाजुल कुरान वो इस सतह से ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ देखें कहते हैं एक दूसरे के अकायद पर तान व तशनी और जारहाना तनकीद व तनकीस के ख़िलाफ़ बरसरे वो करती हैं, और ये जमातें अपने वजूद की बका का ज़ामिन ही इसी तर्ज़ अमल को समझती हैं। अफसोसनाक तर्ज़ अमल का नतीजा मिल्लत इस्लामिया की वहदत को पारा पारा करने के सिवा और कुछ भी नहीं। फ़िरका वाराना मसाइल को हवा देना, मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान नफ़रत की दीवारें खड़ी करना, अवाम को फ़रूई मसाइल में उलझा कर अपनी महदूद मसलकी और फ़िरका वाराना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इन तहरीकों का मतबा नज़र है। इसी तरह मसलकी बुनियादों पर काम करने वाली सियासी जमातों की जद्दोजहद भी ग्रोही मफादात की छाप इस कदर गहरी हो चुकी है कि फ़िरका वाराना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की महदूद सोच उन्हें कभी भी दीनी हमागीरियत के तसव्वुर में जज़ब नहीं होने देती। ये जमातें वक्ती मसलियतों के तहत बाज़ औक़ात मुत्तहिद भी हो जाती हैं, लेकिन चंद कदम चल कर मसलकी मफादात के उसी गर्दाब में फंस जाती हैं। तो ये है महदूद दायरा कार बाकी तहरीकों का।
اس کے برعکس پھر تحریک منہاج القرآن کا قیام بڑا ضروری تھا۔ اب آگے بڑھتے پھر کہتے ہیں دینی زندگی کا محدود تصور، یہ بھی بڑا ایک پرابلم ہے۔ ہم صرف دین اسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے، آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور اعمال بجا لے آئے، بس ہم اسی کو ٹوٹل دین سمجھتے ہیں۔ اور ہماری پورے دین اسلام میں اور پاکستان اور بر صغیر کے اندر جتنی بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں وہ اسی کو ہی دین سمجھتی ہیں اور اسی ہی تصور کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس تحریک منہاج القرآن نے دین کا وہ تصور عطا کیا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو روٹی کا لقمہ بھی دے رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ صاف ستھرے کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت، یہاں تک کہ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کے لیے شر کا باعث نہیں بن رہے تو یہ بھی۔ تو یہ جو دین کا وسیع تصور ہے یہ اس دور میں تحریک منہاج القرآن نے واضح طور پر سمجھایا ہے۔ پھر اسی طرح دینی تعلیم کا محدود تصور، جو بچوں کو ایجوکیٹ دینی تعلیم پڑھائی جاتی وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صرف مسائل ہیں بس یہی دین ہے، حالانکہ کیمسٹری بھی دین ہے، فزکس بھی دین ہے، بایو بھی، باقی جتنے علوم ہیں یہ سارے علوم دین ہی کی خیرات ہیں۔ میں یہاں اس کو ذرا ریڈ کرتا ہوں، دیکھیے گا، کہتے ہیں دینی زندگی کا ایک شعبہ وہ مختلف تعلیمی ادارے اور دارالعلوم ہیں جو تعلیمی و تدریسی شعبے میں خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے نظام تعلیم، نصاب تدریس، انداز تربیت اور مخصوص مزاج سے قطع نظر محض اسلامی معاشرے کی تعبیر و تطہیر میں ان کے کردار اور احیاء اسلام کی عالمگیر جد و جہد کے حوالے سے ان کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں تو یہ ناقابل تردید حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ ادارے صرف اور صرف دین کے تعلیمی پہلو کے ایک محدود حصے کی کفایت تو کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں حقیقی تبدیلی کی داغ بیل، ملت اسلامیہ کے احیاء، اتحاد اور غلبہ دین حق کی عالمگیر جد و جہد ان کا مطمع نظر نہیں ہوتی۔ اس پر ترا یہ کہ علماء کی جو کھیپ الا ماشاءاللہ ان اداروں سے تیار ہو کر عملی زندگی میں مختلف ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، موجودہ دور کی ضرورتوں کی روشنی میں عوام کی مؤثر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کی وہ علماء صلاحیت نہیں رکھتے جو ان دینی مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں، ان تحریکوں کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت کی اس اہم ترین ضرورت کے پیش نظر تحریک منہاج القرآن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عالمگیر سطح پر غلبہ دین کی بحالی، اسلام کی نشاط ثانیہ اور ملت اسلامیہ کا احیاء و اتحاد اس کی منزل ہے، جبکہ ہر سطح پر باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف غیر مصالحانہ جنگ اس کا لاہ عمل ہے۔ عالمگیر اسلامی انقلاب کا یہی وہ تصور ہے جو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سمپل از دیٹ، تحریک منہاج القرآن کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ محدودیت کو ختم کر کے لا محدودیت کی طرف آیا جائے، محدود دائرہ کار کو چھوڑ کر یونیورسل لیول پر سوچا جائے اور دینی تصورات کو بھی وسیع کیا جائے، تعلیمی تصورات کو بھی وسیع کیا جائے اور وسیع تر دینی تصورات کے ساتھ پوری انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھایا جائے۔ ان مقاصد کے لیے تحریک منہاج القرآن کا قیام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا ہے۔ تو یہ افکار کے باب میں ہم نے تحریک منہاج القرآن کے قیام کا مقصد پڑھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ 18ویں کلاس وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ کھڑے ہو جائیے، درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ جی کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمان، جن کے آنے سے روشن زمان نہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ ان فی الجنت نہران من لبن ان فی الجنت نہران من لبن لعلی وحسین وحسن لعلی وحسین وحسن ان فی الجنت نہران من لبن ان فی الجنت نہران من لبن لعلی وحسین وحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انکا انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما باری تعالیٰ یہ 18ویں کلاس اپنے اختتام کو پہنچی باری تعالیٰ ہماری یہ کلاس مکمل ہونے والی ہے تیری توفیق سے باری تعالیٰ جتنے بھی احباب اس میں آن لائن یا حاضرین شریک ہوتے ہیں باری تعالیٰ ایک ایک قدم پر سب کو اجر وافر عطا فرما اور اس کی فیوز و برکات کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما حضور سیدی شیخ الاسلام کو باری تعالیٰ مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما باری تعالیٰ انسانیت تکلیف میں ہے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے تو سب کے لیے خیر مقدر فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ماشاء اللہ بہت